غسل، اس کے فرائض، اس کی سنتیں، اس کے آداب، اس کے مسائل، اور ساتھ ساتھ یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ غسل کون سا غسل فرض ہے، کون سا واجب ہے، کون سا سنت ہے۔ سنت غسل ہے تو اس کی کیا ضروریات ہیں، فرض غسل ہے تو اس کی کیا ضروریات ہیں، کس درجے میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ مسائل، فرائض، سنتیں، آداب ساتھ ساتھ آ جائیں گے۔ 3 غسل فرض ہیں، جنابت کا، ناپاکی کا غسل چاہے مرد ہو یا عورت، اور 2 غسل صرف عورت کے ساتھ خاص ہیں، وہ بھی فرض اور ضروری ہیں، ایک حیض کا غسل اور ایک نفاس کا غسل۔ مخصوص ایام، پیریڈز کو، بیماری کے ایام کو، اگرچہ اس مضمون کو نہ زیادہ کھولنے بتانے کی ضرورت ہے کیونکہ براہ راست مجھ سے آپ سے متعلق نہیں، جب جس سے متعلق ہوں تو مردوں کی ذمہ داری ہے، عورتوں کا دین، تو اپنے متعلقین سے عورتوں کے مسائل پہلے عورتوں سے پوچھے جائیں کیا مسئلہ ہے، پھر جہاں اطمینان اور بلڈ گروپ ملتا ہو وہاں پوچھ کر اپنی مسئلات کو بتائیں، یہ واجب اور ضروری ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ جنابت کا غسل مرد اور عورت دونوں یا ایک، اس پر غسل فرض ہے۔ ناپاکی کا غسل، حیض اور نفاس یہ صرف عورت کے ساتھ خاص ہیں، یہ 3 غسل فرض ہیں۔ عیدین کا غسل سنت، احرام کا غسل سنت، عرفے کا غسل سنت، جمعے کا غسل سنت۔ عام حالات میں سنت کی نیت سے غسل کرنا سنت۔ کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام عام حالات میں بھی جمعے کے علاوہ بھی غسل فرماتے تھے، صرف جمعے کو ہی غسل سنت ہے ایسا نہیں ہے۔ جب ضرورت ہو تو آدمی سردی میں نہیں گرمی میں اہتمام کرتا ہے، برودت کے لیے، گرمی میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہے، لیکن کبھی بھی سنت کی نیت نہیں کرتا۔ کتنے غسل، سینکڑوں، ہزاروں غسل ہمارے ایسے ہیں جو ہم نے فریشنس کے لیے، فریش ہونے کے لیے، آفس سے آ کر، گھر سے باہر سے آ کر، گھر پہنچ گئے، فیملی میں پہنچ گئے، بچوں میں پہنچ گئے، سفر سے واپس آ گئے ہیں اور کوئی تھکاوٹ ہے تو بھئی میں جب فریش ہو جاؤں، لیکن کبھی بھی سنت کی نیت نہیں کی، تو وہ سارے غسل تو ہمارے آج کے بعد تو کم از کم سنت کا اجر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جمعے کا غسل سنت ہے، اگر کسی نے جمعے کی نماز بغیر غسل کے پڑھ لی تو ہو جائے گی، اس لیے کہ سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ کسی نے عمرہ کرنے سے پہلے، احرام باندھنے سے پہلے اگر غسل نہیں کیا تو احرام بھی ہو جائے گا، عمرہ بھی ہو جائے گا اور حج بھی ہو جائے گا، حج کے لیے بھی سنت ہے۔ لیکن آدمی سال بھر میں، زندگی میں 10-20 سال میں ایک دفعہ حج کرتا ہے، تو جس قدر اہتمام کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، ضرور کرتا ہے، کرنا چاہیے، لیکن ہے بہرحال سنت، مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ احرام کے لیے چاہے وہ حج کا احرام باندھے اور چاہے وہ عمرے کا احرام باندھے، یا حرم میں جانا چاہے تب بھی وہ سنت غسل ہے۔ کبھی میں حرم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضری، خوشبو لگائے، نئے کپڑے پہنے، اعزاز اور اکرام کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پر درود پاک پڑھنے کے لیے روضہ رسول پر جا رہا ہوں، وجہات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑا ہوں گا، تو وہ اس ساری تیاری کے لیے بھی غسل بہرحال سنت ہے۔ عیدین کے لیے احرام کے موقع پر، حج کے موقع پر، احرام چاہے حج کا ہو چاہے عمرے کا ہو، اور عرفے کے موقع پر، عرفے کے دن بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمایا، وہ بھی غسل سنت ہے۔ عام حالات میں غسل کرتے ہیں، پاکی کا ہی غسل ہوتا ہے تو وہ سنت ہوتا ہے، الا یہ کہ ناپاکی کا غسل وہ فرض ہے۔ میت کا غسل واجب ہے، میت کا غسل واجب ہے۔ کوئی آدمی مسلمان ہو جائے تو اس کو غسل کرواتے ہیں، وہ غسل مستحب ہے، اگر وہ غسل نہ کرے تب بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اسی وقت نہا لے، پہلے نہا لے، بعد میں نہا لے، وہ مستحب ہے۔ کسی بھی غیر مسلم کے مسلمان ہونے کے بعد جو غسل ہے وہ مستحب ہے، تو مسلمان ہونے کے لیے کلمہ ضروری ہے، غسل ضروری نہیں۔ بہرحال یہ فرض بھی ہے، واجب بھی ہے۔ میت کا غسل واجب، باقی فرض اور سنت اور مستحب
غسل کی تقسیم آپ کے سامنے آ گئی. چند منٹ کے اندر اگلے چند منٹ میں انشاءاللہ غسل کے فرائض، سنن، سنتیں، آداب اور مسائل انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، پھر مضمون کو ختم کرتے ہیں. فرض غسل ہو کسی پر، واجب غسل اور فرض غسل ایک ہی ہوتا ہے. ناپاکی کا غسل اسی کو واجب کہتے ہیں، اسی کو فرض کہتے ہیں. فرض بھی کیے بغیر گزارا نہیں ہے، واجب بھی کیے بغیر گزارا نہیں ہے. جیسے وطر پڑھے بغیر عشاء کی نماز نہیں ہوتی، عید کی نماز واجب ہے لیکن ضروری ہے. اس کا مقصد نہیں کہ واجب ہے تو عید کی نماز سال میں ایک دفعہ وہ آدمی چھوڑ دے. تو واجب بھی وہ ڈیفینیشنز علمی بنیادوں پر علماء کے ہاں اس کی تقسیم اور تفصیل ہے. میرے اور آپ کے ہم عوام الناس ہیں، ہم عام لوگ ہیں، عام مسلمان ہیں، ہمارے لیے واجب بھی اور فرض بھی ایک ہی چیز ہوتا ہے. آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ جی فرض کون سا تھا، واجب کون سا تھا. واجب بھی کیے بغیر گزارا نہیں ہے، فرض بھی کیے بغیر گزارا نہیں ہے. دونوں کی قضا ہے، دونوں کو چھوڑنا گناہ ہے، دونوں کو پورا کرنا ضروری ہے. دونوں کے پورے کیے بغیر مر جائے گا تو مرنے کے بعد دینے پڑے گا. اگر واجب رہ گیا تو بھی دینا پڑے گا، اولادوں کو دینا پڑے گا. فرض رہ گیا تب بھی اولادوں کو پورا کرنا، چاہے وہ فدیے کے ذریعے، مال کے ذریعے، جو بھی صورت شریعت متعین کی ہے. تو مقصود یہ کہ واجب بھی دینے کا نام ہے، روک نہیں سکتا. فرض بھی دینے کا نام ہے، روک نہیں سکتا. تو بھائی 3 فرائض ہیں. جب واجب یا ضروری ایک ہی ہے، واجب کہیے، ضروری کہیے، فرض کہیے، ایک ہی ہے غسل. فرض غسل ہے وہ بھی وہی ہے، ضروری غسل ہے وہ بھی وہی ہے، واجب غسل ہے وہ بھی وہی ہے. تو جب غسل ضروری ہو گیا تو ایسی صورت میں 3 فرائض ہیں جن کے اہتمام کے بعد آدمی پاک ہوگا، ورنہ پاکی حاصل نہیں ہو سکی. ایک کلی کرنا، دوسرا ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور تیسرا ایک مرتبہ پورے جسم پر پانی بہانا. کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا. کلی کرنا غرارہ اور غرغرہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. اگر کوئی غرغرہ نہ کرے تب بھی غرغرہ کرنا سنت ہے وضو میں. اگر کر لے گا تو سنت ادا ہو جائے گی، اگر نہیں کرے گا کوئی بات نہیں، وضو بھی ہو جائے گا. غسل تو غسل کے لیے غرغرہ کرنا، غرارہ کرنا یہ فرض نہیں ہے، کلی کرنا، صرف کلی کرنا. غسل میں 3 فرائض ہیں. ناپاکی کا غسل جب سنت غسل ہو، پہلے سنت عرض کر دوں پھر فرض کی طرف. بارش کے پانی میں بغیر نیت کے آپ بھیگ گئے، پانی اوپر سے نیچے تک چلا گیا، آپ کا غسل ہو گیا. آپ نے نیت نہیں کی، یہ سنت غسل ہے. کسی نے آپ کے اوپر پانی ڈال دیا، کسی نے آپ کے ساتھ مذاق کیا اور اتنے وافر مقدار میں آپ پانی میں بھیگ گئے کہ آپ کا پانی سر سے لے کر پیروں تک چلا گیا. آپ نے نیت نہیں کی، اگلے نے آپ کے ساتھ شرارت کی، لیکن آپ کپڑوں سمیت، جسم سمیت بھیگ گئے، آپ کا غسل ہو گیا، سنت غسل ہو گیا. آپ نے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے حوض میں چھلانگ لگا دی، دریا میں چھلانگ لگا دی، تیرنے کی نیت سے واپس آئے، سارا جسم گیلا تھا، آپ کو غسل ہو گیا. تو غسل کے لیے چاہے واجب غسل ہو، فرض غسل ہو، سنت غسل ہو، مستحب غسل ہو، سنت غسل ہے، نیت کرنا ضروری نہیں ہے. نیت کرنا ضروری نہیں. وضو میں بھی نیت کرنا سنت ہے. بغیر اگر وضو نیت کے بھی آدمی نے ہاتھ پیر دھو لیے تو وضو ہو جائے گا. اور کسی نے پانی میں گرا دیا، خود پانی میں گر گئے، تیراکی کی بنیاد پر حوض میں چھلانگ لگا دی، دریا میں چھلانگ لگا دی، بارش کے پانی میں کسی نے پانی اوپر سے ڈال دیا، نیت کی یا نہیں کی، غسل ہو گیا. لیکن سنت غسل ہوگا، اس لیے کہ فرض غسل میں کلی نہیں ہو پائے گی اگر کوئی اوپر سے پانی ڈالے گا. ناک میں پانی نہیں ڈال پائیں گے جو اس کے فرائض و لوازمات ہیں. تو سنت غسل علیحدہ ہے، ہم بات کر رہے ہیں تفصیل فرض غسل کی. کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر ایک مرتبہ پانی بہانا، یہ غسل کے فرائض میں سے 3 فرائض ہیں. 5 سنتیں ہیں. 5 سنتوں میں سب سے پہلے نیت کرنا سنت ہے. نیت کرنا، اگر سنت رہ بھی گئی تو غسل ہو جائے گا. سب سے پہلے نیت کرنا کہ میں پاکی حاصل کر رہا ہوں. اس کے بعد کلائیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، اہتمام سے کلائیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، دوسری سنت. تیسری سنت استنجا بھی کرنا، گندگی بھی زائل کرنا، یہ تیسری سنت. چوتھی سنت وضو کرنا. پانچویں سنت پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہانا. ایسے بہانا کہ پہلے دائیں طرف، پھر بائیں طرف، پھر سر پر، کیونکہ اب شاور کا زمانہ ہے، سمجھانا آسان ہے، سمجھنا آسان ہے.
تو پہلے دائیں طرف شاور کے نیچے پہلے دایاں کندھا پھر بایاں کندھا. ہمیں اس سنت کا احساس اور ادراک اس وقت ہو سکتا ہے یا اس وقت ہوا ہوگا جب زمانہ ہو سردی کا اور شاور ایک دم کھل گیا ہو اور آدمی کے سر پر پانی پریشر سے آ گیا ہو تو پھر سانس رک جاتا ہے. اس وقت سمجھ میں آتی ہے 1400 سال پہلے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلے ایک کندھا تاکہ تھوڑی سی ہمت اور طاقت اور قوت اور مدافعت پیدا ہو جائے. پانی ٹھنڈا ہو تو احساس ہوتا ہے سنت کا، گرم ہو تو احساس نہیں ہوتا. تو پہلے دائیں کندھے پر پھر بائیں الٹے کندھے پر لیفٹ سائڈ پر پھر سر پر، یہ ایک سنت ہوئی. اس طرح 3 مرتبہ پانی بہانا یہ سنت، یہ ایک سنت ہے. دائیں بائیں اور سر پر، پھر دائیں بائیں سر پر، پھر دائیں بائیں سر پر 3 مرتبہ اس طرح پانی بہانا یہ سنت ہے، اور 1 مرتبہ اس طرح پانی بہانا یہ فرض ہے. تو 5 سنتیں ہیں غسل کی. سب سے پہلے نیت کرنا کہ میں پاکی حاصل کر رہا ہوں. دوسرے نمبر پر دونوں کلائیوں سمیت ہاتھ دھونا. تیسرے نمبر پر گندگی بھی اور استنجا بھی. 1 نمبر پر، تیسرے نمبر پر 2 چیزیں. استنجے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں استنجا کر لیجئے، اور اگر اطمینان ہے کہ نہیں استنجے کی ضرورت نہیں ہے تو صرف گندگی کو زائل کر لیجئے. تو استنجا اور گندگی کو زائل کرنا یہ تیسری سنت ہے. اور چوتھی سنت جیسے نماز کے لیے اہتمام سے وضو کرتے ہیں وضو کریں. 5ویں اور آخری سنت کہ 3 مرتبہ پورے جسم پر پانی بہانا جس ترتیب سے بتایا، دائیں بائیں اور سر پر، دائیں بائیں اور سر پر اس طرح 3 دفعہ پانی بہانا. کچھ آداب ہیں. آداب یہ ہیں کہ آدمی قبلے رخ ہو کر نہ پیٹھ ہو نہ چہرہ ہو. اور شاور تو ایسی چیز ہے، ایسی ضرورت ہے کہ آدمی کہیں بھی ٹیڑھا میڑا ہو سکتا ہے. اگر شاور ایسی سمت میں لگا ہوا ہے کہ قبلے کی جانب چہرہ ہو رہا ہے، پورا سارا جسم ننگا جسم قبلے کی جانب یا پیٹھ، تو تھوڑا سا کروٹ لے لے، تھوڑا سا گھوم جائے. تاہم کموڈ پر اور WC پر یہ عمل ذرا قدر مشکل ہے، لیکن غسل کرتے وقت نہاتے وقت یہ آسان ہے. اب تو بہت سارے انداز ہیں. اب اگر آدمی بچنا چاہے تو 100% بچ سکتا ہے، نہ بچنا چاہے تو 100% خلاف سنت عمل کر سکتا ہے. تو نہانے میں کوئی عذر نہیں ہے. کموڈ WC میں تو پھر عذر ہو سکتا ہے پاکی ناپاکی کا کہ ٹیڑھے ہو کر بیٹھنا ممکن نہیں ہے، لیکن نہانے کے وقت قطعاً کوئی عذر نہیں ہے کہ آدمی ضرور سنت کے خلاف چہرہ یا پیٹھ قبلے کی جانب کر ہی نہ ہے. تو آداب میں سے. لیکن اگر پھر بھی کہیں کسی موقع پر غلطی سے یا دانستہ ایسا ہو جائے تو خلاف ادب ہے، غسل بہرحال ہو جاتا ہے، اور اس غسل سے نماز بہرحال ہو جاتی ہے، تلاوت بہرحال ہو جاتی ہے. فکس ہو تب بھی بات ہو رہی ہے، شاور فکس ہو تب بھی بیٹھ کے نہا سکتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ کہ شاور سے نہانا خلاف سنت تو نہیں ہے، لیکن سنت کسی لگن اور برتن سے نکال کر نہانا ہے. تاہم اہل علم حضرات نے شاور سے نہانا، بیٹھ کر نہانا خلاف سنت نہیں کہا. ایک جدید آلہ ہے، اس کے ذریعے اگر مدد ہو رہی ہے، لیکن کھڑے ہو کر یہ آداب کے خلاف ضرور ہے. قبلے رخ نہ ہو، پیٹھ نہ ہو، اور آدمی کا چہرہ نہ ہو، بیٹھ کر نہ ہے. اور تیسری بات یہ، میں بھی اور آپ بھی آج اس کی نیت کریں، اس کے انشاءاللہ اثرات دیکھیں گے. اگلی بات عرض کر رہے ہیں، مشکل جب ہوتی ہے جب آدمی کرنا نہ چاہے. جب کرنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. ہم ہمیشہ کام وہ مشکل ہوتا ہے، آدمی کرنا نہیں ہے تو مشکل ہے، جب کرنا ہے تو سب آسان ہے. آج کے بعد اس کا اہتمام کریں. مستقل اہتمام نہ بھی ہو، لیکن کم از کم اپنی فہرست میں اسے شامل تو کر لیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری حیات طیبہ میں کبھی بھی دونوں کپڑے اتار کر نہیں نہائے، تہمت پہن کر نہاتے تھے. جب وہ گیلا ہو جاتا نہانے کی وجہ سے، کنارے ہوتے، اس گیلے تہمت کو گرا دیتے اور اوپر سے خوش تہمت پہن لیتے، تاکہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو اگر کوئی یہ کہے کہ جی آپ علیہ السلام نے بغیر دونوں کپڑے اتار کے غسل کیا تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. عام حالات میں کتنی حیا غالب ہوگی، چہ جائے کہ ضرورت ہے، نہانا دھونا ہے، غسل ہے، اس موقع پہ بھی ایک تہمت پہن کر اور آپ علیہ السلام بیٹھ کے نہاتے تھے. اور جیسے ہی نہانے سے فارغ ہوئے اپنی جگہ سے اٹھے، کیونکہ وہاں پر نکاسی کا انتظام نہ تھا. پتھروں پر اور ریت کے ٹیلوں پر اور ریت پر
تھوڑی سی جگہ بنا کر غسل کیا جاتا تھا، اور گھروں میں بھی کوئی ایسا بہترین انتظام نہ تھا تو پانی ٹھہر جاتا تھا. تو پانی ٹھہرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، ٹھہرے ہوئے پانی سے 2 قدم پیچھے ہٹتے تاکہ اب جب پانی گرے تو اس میں مزید چھینٹیں نہ اڑے. وہاں پہنچ کر 1 قدم 2 قدم آگے پیچھے ہو کر پھر گیلا تہمت اتار دیتے اور اوپر سے خشک تہمت رکھتے تاکہ گیلا وزن کی وجہ سے نیچے ڈھلک جاتا، اور اتنی دیر بھی ایسی نہیں گزرتی کہ آپ علیہ السلام کے جسم پر کپڑا نہ ہوتا. ہم نے نہ کبھی پوچھا اور نہ کبھی کیا، لیکن اب تو کرنے کی نیت کر سکتے ہیں. اس زمانے میں تکالیف زیادہ تھی اور ساری سنتیں صحابہ کے عمل میں تھی. ہمارے یہاں آسانیاں زیادہ ہیں، ہمارے یہاں آسانیاں زیادہ. عجیب بات بتاؤں آپ کو، پہلے کئی دفعہ عرض کی، شاید ہمیں اور آپ کو ساری زندگی میں کبھی بھی توفیق نہ ملی ہو، اور شاید ہم پہلے تو مسئلہ ہے کہ آدمی حلق سے تو ہضم ہو کہ بات ٹھیک ہے یا نہیں، کرے گا تو بعد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نیچے تہمد جو ازار تھا وہ بیٹھ کر پہنتے تھے، کھڑے ہو کے کبھی نہیں پہنا، اور ہمیں ساری زندگی میں کبھی بیٹھ کے پہننا یاد نہیں ہو. اور ہم پہننا بھی چاہیں گے تو ہمارے پاس اتنے آزار ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں سنت ہے، آپ کہہ رہے ہیں کیسا ہو سکتا ہے؟ بیٹھ کر ازار پہنتے تھے. کیا خیال ہے آج سمجھ میں آتا ہے کوئی آدمی پائجامہ، پینٹ، شلوار، ازار، کوئی کپڑا بیٹھ کر پہن لے؟ تو بہرحال بھائی آداب کے حوالے سے کہ بیٹھ کر کپڑے پہنے جائیں، بیٹھ کر کپڑے پہنے جائیں، ازار کم از کم یہاں سے ابتدا کریں کہ بیڈ پر بیٹھ جائیے. اگر زمین پر بیٹھنا ممکن نہ ہو، اس زمانے میں مسائل تھے، مصائب تھے، آسانیاں تھیں سنت کے طور. ہمارے اتنی آسانی، ہمارے یہاں مسائل ہو گئے. تو بھائی آداب کے حوالے سے صرف ایک مسئلہ بتا کے بات ختم کرتے ہیں، مسائل آگے آئیں گے انشاءاللہ. ایک مسئلہ صرف بتا رہے ہیں کہ بھئی غسل کے حوالے سے جو لوگ انگوٹھیاں پہنتے ہیں، اگر فرض غسل ہوا اور انگوٹھی کے نیچے خشکی رہ گئی تو غسل نہیں ہوا. چوڑی اتنی ٹائٹ تھی، کوئی اور بریسلیٹ کوئی ایسا تھا کہ جس کے نیچے پانی نہیں پہنچ پایا، ناف کے اندر پانی نہیں پہنچ پاتا، گیلی انگلی اور شاور کے بعد ناف میں انگلی گھمانے سے غسل ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا. گیلی انگلیاں کان کے اندر تک گیلی انگلیاں پہنچانے سے غسل ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا. اگر خدا نہ خواستہ ناک میں مسئلہ بتانا مقصود ہے، اس لیے اس رخ پر کچے میں جانا ضروری ہے. اگر ناک میں گندگی ہے اور اس کی وجہ سے پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوا. کہیں آٹا رہ گیا نیل پالش کے لیے تو بطریق اولا وہ تو 100% ساری دنیا کا فتویٰ یہ ہے کہ نیل پالش کے اوپر نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے. تو اگر آٹا کہیں خشک رہ گیا اور سخت ہو گیا اور نہانے کے بعد پتہ چلا کہ وہ ابھی بھی خشک ہے، سخت ہے، تو غسل نہیں ہوا. بالوں کی جڑوں تک پانی نہیں پہنچا اور کانوں میں کچھ پہنا ہوا ہے، اسے نہیں گھمایا اور خشکی محسوس ہوئی، تاہم اتنی سہولت ضرور ہے، ان تمام امور کے رہ جانے سے تو غسل نہیں ہوگا، لیکن شریعت مطہرہ آسانی بھی فراہم کرتی ہے. آسانی یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی جگہ خشک رہ گئی ہے، سر میں، ہاتھ میں، پیر میں، کونی میں، تو اس پہ گیلا ہاتھ پھیرنے سے تو غسل نہیں ہوگا، پانی بہانے سے غسل ہو جائے گا، بشرطیہ ابھی تک کوئی نماز نہ پڑھی ہو. اگر نماز پڑھ لی تو وہ نماز بھی لوٹانی پڑے گی. فوری طور سے 2-4-5 منٹ میں آدمی دیکھتا ہے بھائی ناف کا حصہ خشک ہے یا ٹخنے کے پچھلا حصہ، ایڑی اور ٹخنے کے درمیان میں چھوٹی سی جگہ ہے جو اندر دبی ہوئی ہے، اس میں پانی نہیں پہنچتا، پریشر سے پانی اوپر سے نیچے جاتا ہے اور جگہ خشک رہ جاتی ہے. انگلیوں کے درمیان خلال نہیں ہو سکا اور فرض غسل تھا. ایسے موقع پر بعد میں گیلا ہاتھ لگانے سے وضو تو ہو جائے گا، ایسا گیلا کہ چند قطرے گر جائیں، چند قطرے، اور غسل کے لیے پانی بہانا ضروری ہے. وضو کے لیے بھی چند قطرے وہاں سے گزر جائیں، اپنی جگہ سے ہل جائیں، چند 2-3-4 دفعہ میں ہاتھ پھیرا گیلا تو چند قطرے، وضو بھی ہو جائے گا. اور غسل کے لیے پانی بہانا ضروری ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو
طہارت کے جتنا اہتمام مبالغہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ طہارت اصل ہے. اگر طہارت ہے تو انشاءاللہ الرحمن ساری چیزیں قابو میں. اگر خدا نہ خواستہ طہارت قابو میں نہیں تو ساری عبادات کہیں عبث اور بیکار ہو کر نہ رہ جائے. اللہ ہم سب کو عمل کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے.